کہتے ہیں وقت کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے، مگر نہ جانے کیسا دور آ گیا ہے، کتنی بھیانک خبریں سننے میں آنے لگی ہیں، کتنے پراسرار واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں کہ بس نہ چاہتے ہوئے بھی منہ سے نکل جاتا ہے کہ بہت برا وقت آ گیا ہے۔ فریب ایک بالکل سچا واقعہ ہے۔ اس کہانی کے کردار حقیقی ہیں۔ یہ واقعہ ہماری ایک جاننے والی خاتون کے ساتھ چند سال پہلے پیش آیا تھا۔ ان خاتون کا نام رابعہ تھا۔ رابعہ ایک بہت نیک اور ایماندار خاتون تھی۔ ان کے 3 بچے تھے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان میں سے 2 کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ چھوٹا بیٹا اسکول میں پڑھتا تھا۔ رابعہ باجی کے شوہر بھی بہت نیک اور سیدھے سادے انسان تھے، مگر وہ بہت باحصول اور کھرے انسان تھے۔ نہ وہ غلط کام کرتے، نہ غلط کام کرنے والوں کو برداشت کرتے تھے۔ رابعہ باجی نے اپنے گھر میں ہی اپنا پارلر کھول رکھا تھا، جو بہت اچھا چل رہا تھا۔ رابعہ باجی کرائے کے گھر میں رہتی تھی اور جلد از جلد اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہ رہی تھی، جس کے لیے وہ پارلر میں دن رات محنت کر رہی تھی۔ انہوں نے کوئی ہیلپر بھی نہیں رکھی تھی اور خود ہی سارا دن گھر اور پارلر کی ذمہ داری سنبھال رہی تھی۔ رابعہ باجی کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام نسرین تھا۔ وہ کوئی 4-5 سال سے ان کی پڑوسن تھی اور اس کا رابعہ کے گھر آنا جانا تھا۔ جس طرح ہر محلے میں خواتین مل کر کمیٹی ڈال لیتی ہیں، اس طرح نسرین اور رابعہ باجی نے بھی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی۔ رابعہ باجی نے کافی بڑی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنا گھر خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی۔ رابعہ باجی کی کمیٹی نکلی تو ان کے پاس 10 لاکھ روپے تھے۔ ابھی وہ بینک میں رکھوانے جا ہی رہی تھی کہ نسرین سخت گھبرائی ہوئی ان کے گھر آ گئی اور ان کو بتایا کہ اس کے گھر چوری ہو گئی ہے اور اس کی بیٹی کا سارا زیور کوئی چرا کر لے گیا ہے۔ نسرین کے 2 بچے تھے، بیٹی بڑی تھی اور اس کی شادی ہونے والی تھی، جبکہ بیٹا رابعہ باجی کے بیٹے کے اسکول میں ہی پڑھتا تھا۔ نسرین کی پریشانی دیکھ کر رابعہ نے 10 لاکھ روپے اس کے حوالے کر دیے۔ نسرین نے وعدہ کیا کہ وہ 1.5-2 مہینے میں پیسے لوٹا دے گی، مگر چند روز بعد تو رابعہ پر جیسے حیرت کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ نسرین راتوں رات اپنی پوری فیملی کے ساتھ غائب ہو گئی۔ وہ بھی کرائے کے گھر میں رہتی تھی اور اس کا شوہر بھی وہیں کام کرتا تھا۔ وہ اتنی خاموشی سے فرار ہوئے کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلا۔ یہاں تک کہ اس نے کب اپنے بیٹے کو اسکول سے نکلوا لیا تھا، کسی کو علم نہیں ہوا۔ رابعہ اتنی شوق تھی کہ بیمار پڑ گئی۔ 10 لاکھ روپے ان کے لیے بہت بڑا اماؤنٹ تھا۔ ان کے خون پسینے کی کمائی تھی۔ سب سے زیادہ ڈر انہیں اس بات کا تھا کہ اگر ان کے شوہر کو ان کی بے وقوفی کا پتہ چل گیا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ رابعہ بیچاری اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ ایک پالر بھی نہیں چلا پا رہی تھی۔ ایک دن ان کی ایک کلائنٹ ان سے ملنے آئی۔ اس کا نام شمع تھا۔ شمع رابعہ باجی کے شوہر کی کزن بھی تھی۔ شمع رابعہ کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے پوچھنے پر رابعہ نے پوری کہانی اسے سنا دی۔ شمع نے غور سے ساری تفصیل سنی اور پوچھا کہ ان کے پاس نسرین کی کوئی تصویر ہے۔ اتفاق سے رابعہ کے پاس کسی فنکشن کی نسرین کی تصویر موجود تھی۔ شمع نے کہا وہ ایک بزرگ کو جانتی ہے، وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پاس موکل بھی موجود ہے۔ وہ ایسا عمل کریں گے کہ نسرین جہاں بھی ہوگی اپنے پیروں پر چل کر رابعہ کے پاس آئے گی اور ان کے پیسے لوٹا دے گی۔ رابعہ کو شمع کی باتوں سے بڑا حوصلہ تو ملا، مگر ان کو اپنے شوہر کا خوف تھا، کیونکہ وہ ایسی باتوں اور پیروں فقیروں کے سخت خلاف تھے۔ شمع نے کہا کہ وہ بابا کو اس وقت رابعہ کے گھر لائے گی جب ان کے شوہر موجود نہیں ہوں گے اور ان کو علم نہیں ہو سکے گا۔ ایک دن شمع ان بزرگ کو رابعہ کے گھر لے آئی۔ رابعہ حیران رہ گئی۔ سوائے لمبی کالی داڑھی کے ان حضرت میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ ان کو بزرگ کہا جائے۔ گندے کپڑے، کالا سیاہ رنگ، لال سرخ کرتی اور جائزہ لیتی آنکھیں اور انتہائی مکروہ مسکراہٹ۔ خیر، نہ چاہتے ہوئے بھی رابعہ نے اس آدمی کو پورا واقعہ سنا دیا اور نسرین کی تصویر بھی دے دی۔ شمع نے کہا تھا کہ یہ بابا خلق خدمت کرتا ہے اور ایک پیسہ بھی نہیں لیتا، اور اس وقت بابا نے بھی پیسوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ بابا نے رابعہ کے پورے گھر کا معائنہ کیا، ہر کھڑکی اور دروازے پر نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکا، اور جاتے ہوئے گھر کے گیٹ پر ڈھیر سارا سرسوں کا تیل ڈال کر چلے گئے۔ دوسرے دن سے رابعہ کی ذہنی حالت عجیب سی ہو گئی۔ بیمار تو وہ پہلے ہی تھی، ان کا ذہن جیسے معاف ہو گیا۔ وہ بابا انہیں ہر دوسرے دن فون کرتا اور پیسوں کا تقاضا کرتا، کبھی 5,000 تو کبھی 10,000۔
رابعہ کا ذہن جیسے اس شخص نے ہپنوٹائز کر دیا تھا۔ وہ اس کی ہر فرمائش پوری کر رہی تھی، مگر اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ رابعہ کے بینک اکاؤنٹ میں چند لاکھ موجود تھے، جن کا علم شمع کو تھا، کیونکہ شمع ان کے شوہر کی رشتہ دار تھی اور اس کا پولر بھی ہمیشہ سے آنا جانا تھا۔ رابعہ بری طرح اس شخص کے چنگل میں گر گئی تھی، مگر اس کے اندر کسی کو کچھ بھی بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ رابعہ نے اس بابا کو اکثر رات کے وقت ان کے گھر کے آس پاس منڈلاتے اور پراسرار حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی، وہ صرف اس وقت فون کرتا اور دکھائی دیتا جب اس کے شوہر گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ پھر ایک دن رابعہ کی شادی شدہ بیٹی فریہ ان کے پاس رہنے آ گئی۔ وہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار لڑکی تھی۔ فریہ اپنی امی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ رابعہ تو نیم پاگل لگ رہی تھی۔ فریہ کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت اونچی آواز میں لگا دیا کرتی تھی۔ رابعہ کو تلاوت سن کر اپنے اندر بہت فرق محسوس ہونے لگا۔ اس کے ذہن سے جیسے بادل چھٹنے لگے، دھند صاف ہونے لگی، لیکن اس کے ساتھ ہی ڈراؤنے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شمع ان کو بہت خراب حلیے میں نظر آتی تھی، بکھرے بال، خون برساتی آنکھیں، جیسے کوئی جادوگرنی ہو، اور وہ ان کو دھمکیاں دیتی، مجھے بھگانا چاہتی ہے، میں ایسے نہیں جاؤں گی، تجھے تباہ کر کے جاؤں گی۔ رابعہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن رابعہ کو اس شیطان بابا کا فون آیا۔ وہ بہت ناراض ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تم گھر میں جو تلاوت چلا رہی ہو وہ فوراً بند کر دو، میرا عمل خراب ہو رہا ہے۔ اگر تم نے تلاوت بند نہیں کی تو تمہارے پیسے نہیں ملیں گے اور تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، بہت برا۔ مگر رابعہ اس کی حقیقت سمجھ گئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو ساری بات بتا دی اور فریہ نے بھی اپنے ابو کو اعتماد میں لے کر سارا قصہ سنا دیا اور وعدہ لیا کہ وہ رابعہ پر غصہ نہیں کریں گے۔ رابعہ کی حالت اتنی خراب تھی تو ظاہر ہے انہوں نے کیا غصہ کرنا تھا، وہ تو دل سے چاہتے تھے کہ رابعہ ٹھیک ہو جائے۔ خیر، انہوں نے سب سے پہلے رابعہ کا موبائل نمبر تبدیل کیا تاکہ وہ بابا انہیں کال نہ کر سکے، اور فریہ نے سورہ بقرہ کی تلاوت صبح و شام کرنا شروع کر دی، جس کی برکت سے رابعہ آہستہ آہستہ بالکل صحت مند ہو گئی۔ نسرین نے تو پیسے واپس نہ دینے تھے، نہ دیے، مگر اس کہانی کا سب سے حیرت انگیز پہلو ابھی باقی ہے۔ جیسے کہ شمع رابعہ کے شوہر کی کزن تھی اور وہ اس کو ہمیشہ سے جانتے تھے، مگر شاید آپ کسی کو کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ ایک دن بلکہ ایک رات اتفاقاً رابعہ کے شوہر اور اس کی بیٹی بغیر اطلاع شمع کے گھر پہنچ گئے۔ اس کے گھر میں اس وقت ایک گندے حلیے میں لمبی کالی داڑھی والا شخص موجود تھا۔ اس کا حلیہ وہی تھا جو کہ رابعہ نے بتایا تھا۔ وہ اور شمع ایک ساتھ ایک صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے پاس عجیب و غریب چیزیں رکھی تھی، جیسے بہت سارے بال، انڈے کے چھلکے، ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور کپڑوں کے ٹکڑے۔ یعنی شمع اور وہ شخص مل کر شیطانی عمل کرتے تھے۔ شمع لوگوں کو گیر گار کر بابا سے ملواتی تھی اور وہ فریب دے کر ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ رابعہ کو شوہر شدید غصے میں کمرے میں داخل ہوا اور شور شرابہ کرنے لگا۔ اس نے شمع سے کہا، میری بیوی کی حالت کی ذمہ دار تم تھی۔ اتنے دنوں سے ہم پہ جو مصیبتیں آ رہی تھی ان سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا۔ اسی بحث کے دوران اس جعلی عامل نے رابعہ کے شوہر کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دی۔ اتنے میں رابعہ کی بیٹی فریہ نے پولیس کو کال کی۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور جعلی عامل اور شمع کو گرفتار کر لیا۔